چاہے کوئی ہندوستان میں کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی چیز سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن جب وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آئے گا تو پھر وہ وہاں اس کے سامنے برابر ہوگا۔ اگر وہ ظلم کرے گا، کوئی غلط کرے گا، تو وہاں اس کا ریلیجن، اس کی کاسٹ یا فلاں جگہ کا رہنے والا ہے یا فلاں کا رشتہ دار ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ آرٹیکل 14 to 18 یہی کہتا ہے ایکوالٹی بیفور دا لا، یعنی قانون کے سامنے ہر ایک برابر ہے۔ اس کا طریقہ کیا اپنایا گیا ہے کہ قانون کیسے بنایا جائے؟ ہم سب کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، یہ قانون جو بنا ہے یہ ایک کمرے میں بیٹھ کر کے کاپی اور پین لے کر کے نہیں بنا۔ اس قانون کے پیچھے جو محنت ہے اور جو خرچ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جو 7 لوگوں کی کمیٹی تھی، ان کے ذمے طے کر دیا گیا کہ تم کو کس چیز پر اسٹڈی کرنی ہے، تو ہر ایک نے اپنے طور پر اپنے نمائندوں کو آگے تیار کیا اور الگ الگ ملکوں میں چلے گئے۔ سب الگ الگ دیشوں میں جا کر کے وہاں کے آئین کو، وہاں کے سمویدھان کو پڑھا اور اس سمویدھان میں سے، اس آئین میں سے جو چیز ان کو سب سے اچھی لگی اور جو ہمارے ملک میں جمہوری اعتبار سے جو سب سے فٹ بیٹھ سکتی تھی، اس کا جائزہ لے کر کے اس کو یہاں کے قانون میں لاگو کیا۔ اس میں مسلسل محنت کے بعد 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے۔ اس کے بعد یہ سمویدھان، یہ قانون، یہ کانسٹیٹیوشن بنا اور ہمارے دیش کے اندر لاگو ہوا۔ اس میں جو سب سے مین کریڈٹ جاتا ہے، سب سے مین جو کردار ہے، وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی کا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان کو چاہیے کہ اس دن ہم سب کو ان کو سلام پیش کرنا چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے، جنہوں نے اس دیش کے اندر، جیسا کہ آج ہم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماحول کو، جو ماحول بنا دیا گیا، یعنی کہ ریلیجن، کاسٹ، پیلیس، ہر چیز، چاہے کوئی ہندوستان میں کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی چیز سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن جب وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آئے گا تو پھر وہ وہاں اس کے سامنے برابر ہوگا۔ اگر وہ ظلم کرے گا، کوئی غلط کرے گا، تو وہاں اس کا ریلیجن، اس کی کاسٹ یا فلاں جگہ کا رہنے والا ہے یا فلاں کا رشتہ دار ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ انڈر دا آرٹیکل یہی ہے، آرٹیکل 14 to 18 یہی کہتا ہے ایکوالٹی بیفور دا لا، یعنی قانون کے سامنے ہر ایک برابر ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، آج کل مذہب کی تعلیم پر، مذہب کی تبلیغ پر، جیسا کہ حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا، دعوت و تبلیغ پر پابندیاں کیسے لگا دی گئی۔ فلاں ضلع سے باہر نہیں جا سکتی جماعت، فلاں سے نہیں جا سکتی، لیکن ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے یہ کوئی ہمارا قانون نہیں ہے، یہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور ان کی کمیٹی کا بنایا ہوا قانون ہے، جو 25 انڈر دا آرٹیکل 25 to 28 پروپیگیشن آف ریلیجن کا حق دیتا ہے۔ ہر مذہب کو پروپیگیشن یعنی کہ تبلیغ کا حق دیتا ہے۔ ریلیجن یعنی مذہب کی تعلیم کا، مذہب کی تبلیغ کا ہمیں پورا حق حاصل ہے۔ زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن اس کی تبلیغ اور تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جیسے ہمارے اداروں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ہمارے فلاں مدرسہ نہیں چل سکتا، مدرسے میں اسلامی تعلیم نہیں ہو سکتی، وہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں معلوم، اس آرٹیکل میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایجوکیشنل رائٹس، فریڈم آف ریلیجن، یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تعلیم کھلے طور پر، مذہب کے مذہبی ادارے، مذہبی اسکول، مذہبی مدرسے بالکل بغیر کسی وجہ کے،
بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی سے ڈرے، سنویدھان کے اندر، آرٹیکل کے اندر، قانون کے اندر ہم ان کو کھول سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ آج لوگ، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بھی پریشان ہیں کہ ہمارے لوگ، ہمارے علماء اندھا کام کر رہے ہیں، بغیر پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ سب ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں، یہ سب قانون کے اندر ہے۔ وہی قانون جس کے لیے ہم لوگوں نے بھی محنت کی، وہی قانون جس کی آزادی کے لیے، جس کے نفاذ کے لیے ہم لوگوں نے قربانیاں دی اور انگریزوں کو بھگایا، ان کا قانون ختم کیا اور جمہوری آئین، جمہوری قانون نافذ کیا۔ اس لیے آج ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے اپنے فنڈامنٹل رائٹ، ہمیں کیا حق ہے، کون سا آئین ہمیں کیا حق دیتا ہے، کون سے آرٹیکل کے اندر ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں پولیس آتی ہے، بغیر کسی وجہ کے اٹھا لے جاتی ہے، تھانے میں جاتے ہو پولیس تھپڑ مار دیتی ہے۔ کیا حق ہے کسی کو مارنے کا؟ کیا حق ہے بغیر وجہ کے کسی کو گھر سے اٹھانے کا؟ لیکن یہ جو بنیادی غلطی ہے وہ ہماری، ہمیں اپنے حقوق، اپنا سنویدھان، اپنا آئین معلوم نہیں۔ جس دن ہمیں اپنے آئین اور اپنے آرٹیکل، اپنے فنڈامنٹلز معلوم ہو گئے تو ہر چیز ہم سے ڈرے گی۔ اگر ہم قانون کے دائرے میں ہیں تو کوئی آپ کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ کہ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کون سا آرٹیکل اس کے اندر سب سے اہم ہے، تمام آرٹیکل میں سب سے اہم آرٹیکل کون سا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے اہم آرٹیکل مجھ سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہ ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس میں سے یہ ہے کہ ہم کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جانے کا حق حاصل ہے، اپنی لڑائی، اپنے حقوق خود لینے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے اب میں بات کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلبہ کو وقت دینا ہے، میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اور ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کو جاننے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر لے کر کے چلیں گے، وہی کانسٹیٹیوشن جس کو آج ظالم انگریزوں کے غلام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں کھلے طور پر یہ اعلان کرتا ہوں اور ان اشعار میں مسلمانان ہند کا درد بیان کرتا ہوں، اور یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ شمع جمہور کی لوگ کم نہیں ہونے دیں گے، شمع جمہور کی لوگ کم نہیں ہونے دیں گے، مادر ہند کا سر خم نہیں ہونے دیں گے، لاکھ اشکوں سے نوازے دنیا لیکن، لاکھ اشکوں سے نوازے دنیا لیکن، اے وطن آنکھ تیری نم نہیں ہونے دیں گے۔ جے ہند، جے بھارت، جے سنویدھان۔